یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ وہاں جا کر اس کی روشنی بن جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، کمشکاتن ایک تاک کی طرح ہے، فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہے، المصباح وہ چراغ، فی زجاجہ ایک فانوس میں ہے، الزجاجۃ اور فانوس، کأنہا گویا کہ، کوکب ستارہ ہے، درّی روشن، یوقدو روشن کیا جاتا ہے اسے، من شجرۃ مبارکۃ ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ وہ زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ نہ وہ مشرق میں ہے اور نہ وہ مغرب میں، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور نور پر نور ہے، یہدی اللہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، لنورہ اپنے نور کی، من یشاء جسے چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، فی بیوت ان عظیم گھروں میں یعنی مسجدوں میں، اذن اللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں، ان ترفعوا کہ اس میں بلند کرو اس کا ذکر، ویذکر اور یاد کرو، فی اسمہ اس کا نام، یسبح لہ فیہا اور تسبیح بیان کرو اس میں اس کی، بالغدو والآصال صبح اور شام، رجال ایسے مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت ان کی تجارت، ولا بیع نہ ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، و یخافون اور ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں الٹ دیا جائے گا دلوں کو اور آنکھوں کو، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، احسن بہت اچھا، ما عملوا جنہوں نے عمل کیا ہوا ہوگا، ویزیدہم اور زیادہ دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، کسراب ریت کی طرح ہے، سراب کی طرح ہے،
بے بقیتین ایک چٹیل میدان میں، یا صبح اس زمان سمجھتا ہے اسے پیاسا ماء ان پانی، دور سے ایسے ریت کو دیکھو نا ایسے نظر آتی ہے جیسے پانی ہے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب وہ اس کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا کچھ بھی نہیں پاتا۔ کافر سمجھتا تو ہے میں عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں جیسے ریت کے ٹیلا، ریت کا جو ہے ایسے سمجھ لے کہ بھی میدان، تو وہاں جب بندہ دور سے دیکھتا ہے پانی نظر آ رہا ہے، جب قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ حتیٰ اذا جاء جب وہ اس کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا کچھ بھی نہیں پاتا، وجد اللہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، پائے گا اللہ تعالیٰ کو عندہ اپنے پاس، فوفاہ وہ اس کو پورا پورا دے گا حسابہ اس کا حساب، ہاں جی، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلدی حساب لے گا۔ او کا ظلمات یا اندھیروں میں، اندھیرے ہیں، فی بحرین لجی سمندر کی گہرائی کے اندھیرے، یکشاہ موج من فوقہ موج چھا جاتی ہے اس پر، موج پر، من فوقہ موج ایک اور موج پر موج چھائی ہوئی ہے، من فوقہ سحاب اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها ان کے بعض اس کے بعض فوق بعض پر، اذا اخرجا یدہ وہ اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے، لم یکد یراہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ سمندر کے اندھیروں کی بات ہو رہی ہے۔ بہت بڑا سائنسدان تھا ایک جو سمندر کا ماہر تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ جو بات ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ جو بندے سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اس کی گہرائی کو جانتے ہیں وہ اس کو پتہ ہے یہ باتوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے پورا اس نے بایو ڈیٹا کیا، انہوں نے کہا اتنی جو گہرائی کی بات کی ہے جو ہم بھی نہیں بیان کر سکتے، یہ آیت پڑھ کر پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ سمندر کا گہرائی کا ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ کہتے ایسی بات الفاظ میں کوئی بندہ بھی نہیں بیان کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے اندر بیان کر دی، اور بالکل یہ سمندر کی گہرائی کا یہی نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نور اور جو نہیں پاتا اللہ تعالیٰ کا نور، فَمَا لَهُ مِن نور اس کا کوئی نور نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ جو ہے نا جی، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ وہاں جا کر اس کی روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نور بنائے گا جس میں، کیونکہ وہاں پر کوئی روشنی نہیں ہوگی، لائٹیں نہیں ہوگی، سورج ختم ہو چکا ہوگا، چاند ختم ہو چکا ہوگا، وہ میدان ہی ایسا ہوگا، یعنی سمندر کی گہرائی کی طرح میدان ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، صرف اس بندے کی روشنی۔ پھر جو منافق ہوں گے نا، جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر بھی ملے ہوئے ہیں وہاں پر بھی وہ ساتھ، پھر وہ اس کی روشنی میں پیچھے پیچھے جائیں گے، تو وہ بندہ اس کو کہے گا بھائی تو اپنا نور لے کے جا، کہا یار میرا نور مجھے مل نہیں رہا، کیونکہ دھوکے باز جو تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک دیوار حائل فرما دے گی، وہ اندھیرے کی طرف آ جائے گا، یہ مومن اس روشنی میں جو نور اس کے لیے مقرر کیا جائے گا اس میں چلتا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کی رہنمائی کرتا جائے گا نور کہ چل بھی ادھر نو چل، ادھر نو چل، ادھر نو چل، جنت اس پاس ہے۔ جو نہیں، یعنی جنت تک جانا بھی ایک مسئلہ ہے، جنت تک جانا بھی ایک بڑا پڑاؤ ہے، اور وہاں پر یہ نور کہاں آئے گا؟ قرآن کا نور، نماز کا نور، سچ کا نور اور ایمان کا نور، اس کی وہاں پر ایک روشنی بنا دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَجِدْ
یجعل اللہ لہ نورا، جس کا اللہ تعالیٰ نور نہیں بنائے گا، فما لہ من نور، اس کا کوئی نور نہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ پکی یاری ہونی چاہیے، اس کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جس کی پکی یاری ہے، اللہ اس کا نور ضرور بنائے گا۔ سبحانک اللہ۔ ادھر تو پھر بھی اب اگر مثال طور پر بجلی چلی جاتی ہے نا، چاند کی کچھ نہ کچھ